وہ میری پرسکون سی زندگی میں کسی رولر کوسٹر رائڈ کی طرح آ دھمکی تھی جس نے میری ذات کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ میرا وقار ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ میری عزت جو 4 لوگوں کی نظروں میں تھی خاک میں مل گئی تھی۔ وہ بہار رت میں کھلنے والے 9 عمر گلاب کے جیسی لڑکی مجھے اپنی ذات میں چھپے کانٹوں سے لہو لہان کر گئی۔ میری بربادی کے دنوں کی شروعات وہاں سے ہوئی جب میں اپنی پھپھو کے گھر شہر میں پڑھائی کے لیے رہائش پذیر تھا۔ میں جو گاؤں کا سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، سیدھی مانگ نکال کر ناک کی سیدھ میں چلتا تھا، مگر پڑھائی لکھائی سے بڑا لگاؤ تھا مجھے۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے متعلق بچپن سے ہی میری بھلی مانس ماں نے یہ خواب دیکھے تھے کہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا۔ یہ میری ماں کا خواب تھا، کیونکہ گاؤں کی مائیں زیادہ سے زیادہ اونچے خواب اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے ہی دیکھتی ہیں، کیونکہ دوسرے شعبہ جات کے متعلق ان کا علم ذرا ناقص سا ہوتا ہے۔ میری ماں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا کہ میرا ذوالفقار ڈاکٹر بنے گا۔ ابا تو کوئی بھی خواب میرے متعلق دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں موند گئے تھے۔ پھر میں نے کمر کس لی، گلی ڈنڈا اور کنچے کھیلنے سے پرہیز کرنے لگا، سارا وقت کتابوں میں سر دیے رکھتا۔ جب کالج جانے کی عمر ہوئی تو مسئلہ یہ تھا کہ روزانہ 2 گھنٹے بسوں میں خوار نہیں ہو سکتا تھا، بہت تھک جاتا تھا، پڑھائی کے لیے وقت نہیں بچتا تھا۔ اس لیے میری ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شہر میں پھپھو کے پاس رہوں، کیونکہ ان کا گھر کالج سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس طرح سے میرے آنے جانے کا ٹائم بچ سکتا تھا اور میں پڑھائی میں اپنا ٹھیک ٹھاک وقت لگا سکتا تھا۔ مگر میں نے اماں کی بات پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ میں آج تک اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں نہیں رہا تھا۔ میں شروع سے ہی خوددار طبیعت کا مالک تھا۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں کسی پر بوجھ بن کے رہوں۔ مگر اماں نے تو پھپھو کو فون بھی کھڑکا لیا تھا۔ میرے ابا کی ایک ہی بہن تھی جن کی شادی شہر میں ہوئی تھی۔ ان کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ایک کم عمر بچی کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ اماں نے کہا کہ زلفی تو کیوں فکر کرتا ہے، میں نے سب سنبھال لیا ہے۔ تیرے آنے کی خوشی میں تیری پھپھو نہال ہوئی جا رہی ہیں۔ تجھے شاید یاد نہیں ہوگا کیونکہ تو اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ تیری پھپھو نے تجھے اپنی گود میں پالا تھا، بڑی پیار کرنے والی عورت ہے۔ مجھے تو پھپھو سے ملے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو مجھ سے کس قدر پیار کرتی تھیں۔ مگر اماں کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ویسے بھی مائیں تو ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، مگر اماں نے مجھے قائل کر ہی لیا تھا۔ ویسے بھی میں تھکن سے چور ہو جاتا تھا، میرے لیے کالج سے واپس آ کر پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پھپھو شہر میں اکیلی رہتی تھیں اپنی بیٹی کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا ہے، ذوالفقار ادھر آ جائے گا، گھر میں ایک مرد ہوگا تو پھر عورت کو مزید تحفظ رہتا ہے۔ اور امی تو اس بات پر تل گئی کہ مجھے شہر بھیجیں گی۔ میں نے کہا میں شہر چلا گیا تو آپ کو پیچھے سے کون سنبھالے گا؟ کہنے لگی میں کوئی بچی تھوڑی نہ ہوں، ابھی تک تجھے بڑا کیا ہے، سنبھالا ہے، تو پھر اپنا بھی خیال رکھ سکتی ہوں۔ میری ماں نے میرا سارا سامان بیگ میں ڈالا اور مجھے گھر سے چلتا کیا۔ جانے سے پہلے وہ دیسی گھی کی پنیاں بنا کر میرے بیگ میں ڈالنا نہیں بھولی تھیں، کیونکہ پھپھو کو وہ بہت پسند تھی۔ امی چاہتی تھی کہ میں پھپھو کے لیے تحفے کے طور پر لے کر جاؤں تاکہ وہ میرا اور بھی زیادہ خیال رکھیں۔ سارا راستہ دیسی گھی کی اسمیل میرے بیگ سے نکلتی رہی، مگر اماں کی بات کو بھی تو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے میں پھپھو کے گھر پہنچا۔ پھپھو تو مجھے دیکھ کر واقعی واری صدقے ہونے لگی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں پھپھو کو کافی عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ تو شہر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں اب گاؤں کا ماحول سوٹ نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھار عید بڑی عید پر ہی آتی تھیں اور 5 منٹ ہمارے گھر بیٹھ کر چلی جاتی تھیں۔ بہت ہی ینگ اور اسمارٹ سی تھیں، اس عمر میں بھی اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ مجھے پھپھو کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا، کیونکہ ان سے بہت ہی پازیٹیو قسم کی وائبز آ رہی تھیں، اس لیے میں ایک دم کمفرٹیبل سا ہو گیا۔ پھپھو کا گھر انتہائی چھوٹا تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ ہماری تو گاؤں میں ایک بڑی ساری حویلی تھی جس میں اور میری ماں رہتے تھے۔ 2 کمروں کے آگے بڑا سا برآمدہ تھا، مگر یہاں پر تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تنگ تنگ سے کمرے تھے، ان کے ساتھ اٹیچ واش رومز۔
مجھے پھپھو کے گھر کو پہلی نظر دیکھ کر ایک گھٹن کا احساس ہوا تھا، مگر مجبوری تھی۔ بسوں کے سفر اور دھکے کھانے سے تو بہتر تھا کہ میں یہاں گھر میں سکون سے پڑھ سکوں، کیونکہ پھپھو نے مجھے ایک الگ کمرہ دے دیا تھا۔ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، مگر ضرورت کا ہر سامان کمرے کے اندر موجود تھا۔ پھپھو نے جب مجھے کمرے میں بٹھایا اور ٹھنڈا پانی پلایا تو ایک دم سے ڈور بیل بجی۔ پھپھو کہنے لگی یقیناً کشف ہوگی، وہ اپنے اسکول سے واپس آئی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باہر کو چلی گئی۔ میں کشف کو جانتا تھا، وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی جو کبھی کبھار گاؤں بھی آ جایا کرتی تھی۔ اس نے 2 چٹیاں بنائی ہوتی تھیں اور ہر چیز کو گھورتی رہتی تھی۔ عجیب سی نکچڑی سی لڑکی تھی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتی تھی، حالانکہ اس کی عمر ایسی چیزوں کو سمجھنے والی نہیں تھی۔ خیر، مجھے کیا لینا دینا، اسی لیے میں ریلیکس ہو کر ٹھنڈا گلاس پانی کا پینے لگا۔ دروازے کی جھری سے مجھے اس کا پسینے سے تر چہرہ نظر آیا۔ وہ اسکول یونیفارم میں بالکل پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ جلدی جلدی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ کافی زیادہ بڑی ہو گئی تھی اور کتنا بدل گئی تھی۔ گوری چٹی تو وہ پہلے ہی تھی، مگر اب اس کا حسن اور بھی زیادہ مہک رہا تھا۔ میں نے گلاس کا پورا پانی ختم کرنے کے بعد گلاس میز پر رکھ دیا۔ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ دن لگ جائیں گے، کیونکہ میں اجنبی ماحول میں بڑی مشکل سے ایڈجسٹ کیا کرتا تھا اور کسی سے بہت کم ہی گھلتا ملتا تھا۔ ساتھ والے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں، یقیناً پھپھو اور کشف کے بولنے کی آوازیں تھیں۔ نہ جانے کس موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ میں نے نہ تو کان لگائے، نہ مجھے جاسوسی کرنے کی عادت تھی۔ اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا، جو کہ سنگل بیڈ تھا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اس لیے مجھے گرمی کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا اور ایک سکون سا روح میں اترتا محسوس ہوا۔ مگر جو سکون اور اطمینان پیپل کی چھاؤں کے نیچے منجی بسترا لگا کر لیٹنے میں تھا، اس کا کوئی نعم البدل نہ تھا۔ مجھے اچانک سے گاؤں کی ٹھنڈی ہوا یاد آنے لگی اور میں کب گہری نیند سو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جب اٹھا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ مجھے ایک دم سے افسوس ہوا کہ میں آتے ساتھ ہی سو گیا۔ پھپھو نہ جانے کیا سوچیں گی۔ مجھے محسوس ہوا میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور مجھے کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں کمرے سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ لاؤنج میں نیم اندھیرا سا تھا۔ میں پھپھو کو ڈسٹرب کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر بھوک سے برا حال تھا، اس لیے سوچا کہ کمرے کا دروازہ بجا دیتا ہوں۔ مگر پھر مجھے یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات لگی کہ وہ سو رہی ہوں گی اور میں دروازہ بجانے لگ جاؤں، اس لیے میں خود ہی لاؤنج سے کچن کے اندر چلا گیا، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، مگر ہر چیز سلیقے اور نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ میری بھوک مٹ جائے۔ اچانک ہی میری نظر فریج پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی فریج کھولنا چاہا، اوپر ایک چٹ چپکی پڑی تھی۔ میں نے اسے اتارا تو اس پہ لکھا تھا کہ کھانا فریج میں پڑا ہے، جب اٹھو تو گرم کر لینا۔ یقیناً یہ چٹ پھپھو نہیں لگائی ہوگی، وہ مجھے نیند سے جگانا نہیں چاہ رہی ہوں گی۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ میں نے کھانا نکال کے گرم کیا اور پیٹ بھر کر کھایا، کیونکہ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ یقیناً پھپھو کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ کچن میں بھی ایک وال کلاک لگا ہوا تھا جس پر رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں حیران ہوا کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا۔ میں شام کے 6 بجے یہاں پہنچا تھا اور اب 10 بج چکے تھے۔ مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، کیونکہ میں چائے پیے بغیر نہیں سو سکتا تھا۔ میرے سر میں درد ہونے لگتا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ہر چیز کی تلاشی لوں اور اپنے لیے چائے بناؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرتا، اچانک کچن کے باہر سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ مجھے لگا جیسے پھپھو آ چکی ہیں، مگر جیسے ہی میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، وہ کشف تھی جو لاؤنج سے کچن کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی مجھے بغور دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ کوئی ٹائم ہے کچن میں آ کر ڈنر کرنے کا؟ اس نے شاید میرے جھوٹے برتن دیکھ لیے تھے جو میں نے سنک میں رکھے تھے۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ ویلکم،
بس سیدھی سیدھی سی تنبیہ۔ اس کے ناک پر کافی زیادہ بل پڑ چکے تھے، ماتھے پر بھی سلوٹیں تھیں جن کو استری کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا السلام علیکم، کیسی ہو کشف؟ تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میں نے اخلاقیات اور مروت سے اس کو سلام کیا اور وہ الٹا مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی اتنا پرتکلف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مما نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم گاؤں سے آئے ہو اور ان کے بہت ہی لاڈلے اور پیارے بھتیجے ہو اور تم سے تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وہ اسی کاٹ دار لہجے میں بولی تو میں من ہی من میں مسکرانے لگا، کیونکہ اگر یہ تمیز تھی تو جانے وہ بدتمیزی کرتی ہوئی کیسی لگتی ہوگی۔ کہنے لگی اب یہاں کھڑے کیوں ہو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا چائے؟ ایک دم سے میرے منہ سے نکل گیا، حالانکہ میں کچن سے باہر نکلنے ہی لگا تھا۔ کہنے لگی چائے کی طلب تو مجھے بھی ہو رہی تھی، اسی لیے میں کچن میں چائے بنانے آ گئی تھی، کیونکہ میٹرک کے ایگزام چل رہے ہیں اور مجھے رات گئے تک اسٹڈی کرنی ہوتی ہے اور بار بار مجھے چائے کا کپ پینا پڑتا ہے تاکہ میں جاگتی رہوں۔ اس نے کیتلی اٹھا کر اس میں چائے کا پانی ڈالا، گیس آن کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چائے اپنے لیے بنا رہی ہے یا میرے لیے، اس لیے میں پیچو تاب کھاتا کھڑا رہا۔ کہنے لگی کھڑے کیوں ہو، یہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ، بس میں چائے ریڈی کرتی ہوں، تم بھی پی لینا۔ اس کا لہجہ ویسا ہی کاٹ دار تھا، مگر پھر بھی وہ میرا خیال رکھ رہی تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بھی تو کھڑی ہو۔ میں اب اس سے نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اب اسی گھر میں رہنا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ میں نے کہا کہ تمہارے آگے کے کیا پلانز ہیں، میٹرک کے بعد کیا کرو گی؟ کہنے لگی شادی۔ اور میں تو اس کی اس قدر بے باکی پر جیسے سکتے میں آ گیا۔ میں نے تو یہ سوال ایسے ہی پوچھ لیا تھا تاکہ کچھ معلوم ہو سکے کہ اس کے مستقبل کے کیا خواب ہیں، وہ کیا بننا چاہتی ہے، مگر اس نے تو بڑے ہی دھڑلے سے کہہ دیا کہ دلہن بننا چاہتی ہے۔ اب میں بالکل خاموش ہو گیا کہ مزید کوئی بھی سوال کر کے میں خود شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر وہ خود ہی بولنے لگی، کہنے لگی اور چاہے جتنا بھی پڑھ لیا جائے، چاہے پی ایچ ڈی کر لیں، اینڈ پر تو شادی ہی کرنی ہوتی ہے نا، اپنا گھر سنبھالنا ہوتا ہے اور یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ برتنوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی تو پھر اچھا ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے سر کیوں کھپایا جائے، ایک ہی تو زندگی ہوتی ہے، جب کرنی ہی شادی ہے تو پھر اتنی زیادہ تعلیم کا کیا فائدہ۔ اور میں تو اس کی سوچ پر حیران رہ گیا، اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ کس قدر باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لیتی تھی۔ میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ تعلیم صرف شادی اور اچھا بر تلاش کرنے کے لیے کی جائے، تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے، آگہی دیتی ہے، مشکل حالات کو فیس کیسے کرنا ہے اس سب کی سیکھ دیتی ہے۔ میں اسے سمجھانے لگا، وہ ایک دم سے میری طرف دیکھنے لگی، مگر اس کے لہجے اور دیکھنے کے اسٹائل میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ خاموش رہی۔ چائے بنانے کے بعد اس نے کپوں میں چائے ڈالی، ایک کپ مجھے تھما دیا، میں نے بھی خوش دلی سے وہ تھام لیا، وہیں کھڑے کھڑے چائے پینے لگا۔ وہ بھی کچن کی سلیب سے کوہنی ٹکا کر چائے پینے لگی اور مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی تمہارا کیا خواب ہے، تم پڑھائی میں اس قدر کیوں خوار ہو رہے ہو، اچھے خاصے قابل صورت لڑکے ہو، تمہیں تو کوئی لڑکی ویسے ہی قبول کر لے گی، اتنا پڑھ کر کیا کرو گے؟ میں تو اس کی بچکانہ سوچ پر حیران تھا، وہ واقعی پڑھائی کی اہمیت نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا تعلیم کا مقصد صرف اچھی جاب نہیں اور نہ ہی شادی ہوتا ہے، میں کسی اور مقصد کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں تاکہ مجھ میں شعور اور آگہی پیدا ہو۔ وہ ایک دم ہنسنے لگی، کہنے لگی تم تو بہت ہی بورنگ انسان ہو، تمہارے ساتھ تو 2 منٹ بات کر کے بندہ بور ہو جاتا ہے۔ اوکے کل ملتے ہیں، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کچن سے باہر کا رخ اختیار کیا اور اپنے کمرے میں جانے لگی، اور میں اسے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا۔ وہ 15-16 سال کی لڑکی تھی، اس کی سوچ کو بدلنا اتنا آسان نہیں تھا، اور ویسے بھی مجھے ٹیوٹر بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ میں نے خود کو تنبیہ کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں آہستہ آہستہ اس کے رویے کا عادی ہونے لگا، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، ایک دم سے ریئیکٹ کرنے والی، غصہ کرنے والی، اور اس کی ناک پر ہر وقت بل پڑے رہتے تھے۔
وہ کافی زیادہ ماڈرن بھی تھی۔ اس کے میٹرک کے ایگزامز قریب تھے، اس لیے پھپھو کے بار بار جھاڑنے سے وہ کتابوں میں سر دیے رہتی تھی، ورنہ اس کا تو دل چاہتا تھا کہ کتابیں پھاڑ کر پھینک دے یا ان کی کشتیاں بنا کر پانی میں بہا دے۔ میں اپنے کالج کے شروع دنوں میں بہت ہی لگن اور محنت سے پڑھائی کر رہا تھا، ساتھ میں ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا، کیونکہ میں پھپھو پر اور ان کی نکچڑی بیٹی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، اپنا خرچہ خود اٹھانا چاہتا تھا۔ حالانکہ پھپھو نے احتجاج کیا تھا، کہنے لگی تمہیں یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، تم صرف اپنی پڑھائی پر فوکس رکھو۔ مگر میں نے وہی کیا جو میرا ضمیر اور دل مجھے کرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ پھپھو اور کشف کافی زیادہ ماڈرن تھی اور میں گاؤں کا سیدھا سادہ سا لڑکا۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا تھا، کشف اس عمر میں بھی جیسے ہر چیز کے بارے میں جانتی تھی۔ پھپھو زیادہ تر گھر سے باہر رہتی تھی کیونکہ وہ ایک آفس میں کام کرتی تھی، شام کو گھر لوٹتی تھی۔ کشف اسکول سے آنے کے بعد گھر میں نہیں ٹکتی تھی، بلکہ ادھر ادھر نکل جاتی تھی۔ اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی پھپھو کی طرف سے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے معمولات پر نظر رکھ رہا تھا، اور چاہتے ہوئے بھی پھپھو کو یہ نہیں کہہ سکا کہ کشف کو اتنی زیادہ ڈھیل دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اکثر ہی گھر میں اس کی سہیلیاں بھی آ جاتی تھیں جو کہ اسی کی طرح ماڈرن تھیں۔ ایک دن میں کالج سے واپس آیا تو مجھے کشف کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کشف کا اور میرا کمرہ تقریباً ساتھ ساتھ ہی تھے۔ مجھے تجسس سا ہوا کہ نہ جانے وہ اس قدر کس کے ساتھ کہے لگا کر ہنس رہی ہے۔ میں ذرا سا قریب گیا تو وہ اپنی سہیلی شیلا کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ شیلا اس کی وہ سہیلی تھی جو شاید اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس لیے آئے دن دندناتی ہوئی گھر میں داخل ہو جاتی تھی۔ انتہا کی بے باک لڑکی تھی۔ میرے ساتھ بھی کافی دفعہ فری ہونے کی کوشش کی تھی، مگر میں تو اسے منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ مجھے اس طرح کی لڑکیاں اور ان میں چھچھورا پن اچھا نہیں لگتا تھا۔ لڑکیوں میں شرم حیا ہونی چاہیے، مگر یہاں پر نہ تو شرم تھی اور نہ ہی حیا تھی۔ شہلا اور کشف کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں وہ سن کر میرے تو کان سرخ پڑنے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کشف اب بچی نہیں رہی، وہ بہت بڑی ہو گئی ہے، عمر سے کچھ زیادہ ہی۔ مجھے تو افسوس ہو رہا تھا پھپھو کی تربیت پر۔ وہ اپنے کام میں اس قدر بیزی رہتی تھی کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے معمولات پر نظر نہیں رکھتی تھی، نہ اس کی سہیلیوں پر۔ وہ دونوں کسی فلم کے رومانٹک سین پر باتیں کر رہی تھیں۔ اسے تو ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں علم تھا جن سے میں بھی ابھی تک لا علم تھا۔ میں تو اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ میں اس حد تک بیہودہ باتیں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو اپنی پڑھائی کے متعلق کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، حالانکہ اس کے ایگزام سر پر تھے۔ ایک رات پھپھو میرے کمرے میں آئی، کہا کہ ذوالفقار، اگر تمہارے پاس وقت ہے تو کشف کو تھوڑی سی میتھ سمجھا دیا کرو، وہ میتھ میں تھوڑی کمزور ہے اور میں نے سنا ہے تمہاری میتھ بہت اچھی ہے۔ یہ لڑکی تو میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے، پیپر سر پر ہیں اور اب کہہ رہی ہے میری کوئی تیاری نہیں ہے، میں تو میتھ میں فیل ہو جاؤں گی۔ حالانکہ میں نے اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دی، اکیڈمی بھی رکھوا کے دی تھی، مگر 4 دن جانے کے بعد اس نے اکیڈمی جانا بھی چھوڑ دیا اور کہا کہ وہاں کچھ آوارہ لڑکے اسے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے پھپھو کی بات سن کر کہا کہ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، میں اسے میتھ سمجھا دیا کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی رات کشف میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے تنگ سی قمیض اور نیچے اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر فوراً نظریں جھکا گیا کیونکہ اس کا سراپا مکمل عیاں تھا ان کپڑوں میں، اور اسے جیسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں نظریں جھکا کر اسے سمجھانے لگا اور وہ کافی اندر تک اترتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میتھ سمجھنے کے بجائے کسی اور چیز پر غور کر رہی ہے۔ میں بار بار اسے ٹوکتا کہ کشف دھیان سے پڑھو۔ کہنے لگی کیا کروں، میرا دھیان بھٹک جاتا ہے ادھر ادھر۔ میں نے کہا اس عمر میں دھیان پڑھائی سے نہیں بھٹکنا چاہیے، کیونکہ یہ عمر آپ کے مستقبل کو سنوارنے کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں بویا گیا بیج مستقبل میں تناور درخت بھی بن سکتا ہے، اور اگر اس بیج کو کیڑا لگ جائے تو پھر انسان کا مستقبل تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔
میں نے اپنے تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کی اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگی، کہنے لگی یہی تو عمر ہوتی ہے موج مستی کرنے کی، بعد میں تو ذمہ داریاں اور بوجھ سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنی زندگی فل مستی میں جیوں گی، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ اور میں اس کی سوچ سن کر حیران ہو جاتا تھا۔ خیر، میں نے اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کیا، کیونکہ اس اڑیل گھوڑی کو نکیل ڈالنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے تو حیرت تھی کہ اگر وہ میتھ میں کمزور تھی تو اسے توجہ سے پڑھائی کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا تھا، جو لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں تو بس ایک بہانے سے آئی ہے۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ عقدہ بہت جلد میرے اوپر کھلا کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا میرے کمرے میں آنے کا، کیونکہ وہ مجھے بہت بری طرح سے پھنسانا چاہتی تھی۔ آج کل وہ مجھ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہو رہی تھی، حالانکہ پہلے تو مجھے منہ تک نہیں لگاتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اب وہ گھر میں بھی رہنے لگی تھی، اسکول سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کمرے میں بیٹھ کے کیا کرتی رہتی تھی، کیونکہ پھپھو گھر پہ نہیں ہوتی تھی، میں گھر پہ ہوتا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں لاشعوری طور پر اس پہ نظر رکھتا تھا کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ ایک دن میں اچانک گھر میں داخل ہوا تو وہ لاؤنج میں اپنا موبائل لے کر بیٹھی تھی۔ اس کے موبائل کی اسکرین میری جانب تھی، اور میں نے جو کچھ اس کے موبائل پہ چلتا ہوا دیکھا، مجھے لگا میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کیا لڑکی تھی وہ آخر؟ میں تو جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا، اور اب تو مجھے اس سے گھن آنے لگی تھی، کیونکہ وہ موبائل پر انتہائی نازیبا ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی تھی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے باہر سے ہلکی ہلکی کشف کی آوازیں آنے لگیں۔ اب وہ شاید فون کان سے لگا کر کسی سے باتیں کر رہی تھی اور باقاعدہ جھنجھلا بھی رہی تھی۔ مجھے اچانک سے حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا، شاید وہ شہلا سے بات کر رہی ہوگی۔ مگر جیسے ہی میں نے کان لگا کر سنا، مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وہ فون پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی جو یقیناً اس کا بوائے فرینڈ تھا۔ شاید وہ کشف کی بات نہیں مان رہا تھا، کیونکہ کشف کافی زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ احمد، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ یار میں نہیں آ سکتی، میرے گھر میں اس قدر رات کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا ناراض تو مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں، امی کو کوئی بہانہ کر دوں گی کہ میں اپنی سہیلی کی طرف جانے لگی ہوں، مگر دیکھو اب دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا جیسی اس دن تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ اگر امی کو شک ہو گیا تو میرا آگے کالج میں ایڈمیشن نہیں کروائیں گی، مجھے گھر میں بٹھا کے رکھیں گی۔ کشف جس طرح کی باتیں کر رہی تھی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ موبائل پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور اب اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ کسی قسم کے کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یقیناً کوئی لڑکا اسے رات کے وقت بلا رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے ٹھان لی کہ میں خود پھپھو سے ضرور بات کروں گا کہ کشف کو اتنی ڈھیل مت دیں ورنہ بہت پچھتائیں گی۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ میں خود یہاں پر کچھ دنوں کے لیے مہمان ہوں، میں ایک دوسرے کی ان سے شکایتیں لگاؤں گا تو میرا کیا امپریشن رہ جائے گا، اور ویسے بھی کشف سمجھے گی کہ میں اس کی جاسوسی کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ مگر اس رات شہلا اسے لینے آئی، کہنے لگی کہ ہم نے مل کر اسٹڈی کرنی ہے، اور پھپھو نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ میں تو سکتے میں رہ گیا کہ پھپھو اس قدر اپنی بیٹی کو کیوں کھلا چھوڑ رہی ہیں۔ اس عمر میں تو جذبات اتنے منہ زور ہوتے ہیں کہ کوئی بھی غلط قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کشف کی وجہ سے میری پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی، کیونکہ میں لاشعوری طور پر اسے سوچتا رہتا تھا اور حیران ہوتا رہتا تھا۔ میں نے آج تک اس طرح کی لڑکی نہیں دیکھی تھی، گاؤں میں تو بالکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید شہر کی لڑکیاں ایسی ہی آزاد خیال ہوتی ہیں۔ خیر، میں نے کشف کا خیال جھٹک کر پڑھائی پر توجہ دی۔ اگلے دن کشف گھر آئی تو اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ اترا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہے۔
میں اسے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اسے کیا ہوا۔ شاید اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیا ہوگا جس کے غم میں یہ صابن کی ٹکیا کی طرح گھل گئی۔ پھپھو نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی میں ساری رات جاگ کر پڑھائی کرتی رہی ہوں، اس لیے آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں ایسی گئی کہ پھر شام کو ہی نکلی، مگر اس کا موڈ خراب ہی رہا، جیسے وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہو۔ اپنی انگلیاں بار بار مروڑتی تھی۔ 2-3 دن تو وہ اسکول بھی نہیں گئی، بس کمرے میں بند رہی۔ پھپھو نے اسے ڈانٹا بھی کہ ایگزامز کے قریب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اور وہ خالی خالی نظروں سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی ہو۔ میں دور سے اس کا چہرہ پڑھ سکتا تھا، نہ جانے پھپھو ماں ہو کر اسے کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی۔ یقیناً اس لڑکے نے اسے دھوکہ ہی دیا ہے، اسی لیے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا ہوا، اس عمر میں دھوکہ کھائے گی تو سنبھل جائے گی۔ مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ پانی بہت سر سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ 1 ہفتے بعد وہ دوبارہ سے میرے کمرے میں آئی، اپنی بکس میرے سامنے پٹخ دی، کہنے لگی مجھے میتھ کروا دو۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، کروا دیتا ہوں، تم بھی اپنی مرضی کی مالک ہو، مہینے میں 1 بار پڑھو گی تو ذہن میں کیا بیٹھے گا تمہارے؟ کہنے لگی میرے ساتھ بحث مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ کافی زیادہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ کہنے لگی تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گی۔ میں اسے میتھ کرواتا رہا اور وہ میرے چہرے کو تکتی اور دیکھتی رہی۔ نہ جانے وہ اتنا مجھے کیوں دیکھتی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم ہونے لگتی تھی، مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اس کے ایگزامز میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ اب وہ روزانہ میرے کمرے میں آتی تھی، رات گئے تک پڑھتی رہتی تھی، اور اب بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی کبھی کتاب پکڑانے کے چکر میں میرا ہاتھ پکڑ لیتی اور میں زور سے جھٹک دیتا، کیونکہ مجھے اس کی اوچھی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ایک لڑکے سے دھوکہ کھانے کے بعد اب دوسرے پر ٹرائی مار رہی ہے، نہ جانے کس قسم کی لڑکی ہے۔ مجھے تو اس پر جی بھر کے غصہ آتا تھا اور بیزاری الگ سے، مگر پھپھو کی وجہ سے میں انکار نہیں کر پاتا تھا اور اسے پڑھانے پر مجبور تھا۔ مگر اس کی بے باکیاں تو بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا کشف، اپنی حد میں رہا کرو، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ کہنے لگی تو پھر کیسے لڑکے ہو؟ لڑکے تو ہو نا، اور لڑکے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہر لڑکے کو ایک ہی پیمانے پر نہ پرکھا کرو، اپنے مستقبل پر فوکس کرو، اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ میں پھر سے اسے نصیحت کرنے لگتا تو وہ جیسے بیزار ہو جاتی، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے کسی کی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھا تو ایک سایہ سا تھا جو میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا، لائٹ جلائی تو سکتے میں رہ گیا کیونکہ سامنے کشف کھڑی تھی۔ میں نے کہا کشف، کیا بات ہے، اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی وہی جو ایک لڑکی ایک لڑکے کے کمرے میں کرتی ہے۔ اور میں تو حیران ہو گیا، بالکل سکتے میں۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک بے شرم لڑکی کا ایک شریف لڑکے کے کمرے میں کوئی کام نہیں، جاؤ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گل چھڑے مناؤ۔ اور اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا، شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے یہ سب کہوں گا۔ میں ایک دم سے خاموش ہو گیا، جیسے مجھے اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہو گیا، مگر اسے پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں کئی دنوں سے اس کی حرکتوں کو نوٹس کر رہا تھا، باتوں ہی باتوں میں اسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں ایسا لڑکا نہیں تھا، نہ میرا کریکٹر اتنا خراب تھا کہ ایک لڑکی کی طرف سے پیش قدمی پر میں اس کے واری صدقے ہو جاؤں یا اس پہ لٹو ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے بے پناہ غصے کا اظہار کیا۔ وہ کچھ دیر تو خاموشی سے مجھے لب بھینچے دیکھتی رہی، اس نے اپنی مٹھیاں بھی زور سے بند کر لی۔
جیسے اپنے غصے اور جلال کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو میرے ہی گھر میں مجھے روکنے ٹوکنے والے؟ پینڈو، جاہل کہیں کے، میں تو تمہیں منہ بھی نہ لگاؤں، میں تو شروع سے تم سے خار کھاتی ہوں۔ نہ جانے مما کو کیا بھوت سوار تھا رشتہ داروں کو گھر میں رکھنے کا۔ میں چاہوں تمہیں 2 منٹ میں گھر سے نکلوا سکتی ہوں، آئی سمجھ؟ میں نے کہا، یہ میری پھپھو کا گھر ہے، جب تک وہ کہیں گی میں یہاں رہوں گا، میں تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں میں نہیں آنے والا۔ میں بھی اپنی مردانہ انا کو دبا نہ پایا اور دو بدو جواب دے دیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دشمنی مجھے کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے، کیونکہ کشف ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ انتہائی شاطر اور چالاک تھی۔ اس کا اندازہ مجھے بہت جلد ہونے والا تھا۔ وہ ویسی نہیں تھی جیسی نظر آتی تھی، اور اس سے اوپر کی کوئی بہت ہی بڑی چیز تھی۔ وہ میرے کمرے سے دندناتی ہوئی نکل گئی۔ میں ابھی واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں کچھ دن یہاں رہ کے واپس چلا جاؤں گا، یا ہاسٹل میں رہ لوں گا، ٹیوشنز پڑھا کر ہاسٹل کا خرچہ نکال لوں گا، مگر یہاں تو نہیں رہوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو ناشتہ کیے بغیر کالج چلا گیا، حالانکہ پھپھو نے مجھے بار بار کہا کہ ناشتہ کر کے جاؤ، مگر میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا موڈ بہت زیادہ آف تھا۔ کشف شاید کمرے میں ہی بند تھی، میری طرف سے بھاڑ میں جاتی۔ مگر جب میں کالج سے واپس آیا تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ پھپھو بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، کشف بے ہوش ہو گئی، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا، پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلیں۔ مجھے لگا شاید رات کو میں نے کچھ زیادہ ہی تلخی دکھا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے اور بے ہوش ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اس کے ہوش میں آتے ہی میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مگر جب ہم ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا تو جو خبر ہمیں سننے کو ملی، ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھپھو کا چہرہ تو بالکل زرد پڑ گیا اور مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ چاہے کشف کسی حد تک بے باک سہی، اس کی سرگرمیاں مشکوک تھیں، مگر پھر بھی مجھے اس قدر بے حیائی کی امید اس سے نہیں تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کشف حاملہ ہے۔ پھپھو کا وجود تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر سہارا دیا جو گرنے ہی والی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر الٹا ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ تو آپ اپنی بچی سے پوچھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھپھو کچھ لمحے کے لیے تو بالکل ساکت جامد سی بیٹھی رہی، جیسے انہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کریں۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو حوصلے سے کام لے، کشف کے پاس چلتے ہیں، شاید اسے ہوش آ گیا ہوگا، آپ اس سے پوچھ لیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ میں اپنی طرف سے پھپھو کو تسلی دے رہا تھا، اور انہیں لے کر جیسے ہی کشف کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی، خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس کی حالت ایسی کیوں ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ ڈپریشن کی مریضہ بن چکی ہے، ہر وقت کسی گہری سوچ میں گم رہتی تھی، خلا میں گھورتی رہتی تھی، اور اس کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ چڑچڑاپن بھی مزاج کا حصہ بن گیا تھا، شاید وہ مجھ سے بھی لڑنے جھگڑنے پر تلی بیٹھی تھی۔ پھپھو کشف کو دیکھ کر جیسے جلال میں آ گئی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، پھپھو جلدی سے اس کے پاس گئی اور اسے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ کہنے لگی، یہ صلہ دیا ہے تم نے مجھے آزادی کا، میں نے تمہیں زندگی کی ہر چیز مہیا کی، اور تم نے کتنا غلط استعمال کیا ہر چیز کا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ تم نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ میں سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جہاں رکا ہوں وہاں رکا رہوں یا کمرے سے باہر چلا جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتا، کشف
پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہنے لگی کہ امی مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے گھر میں ایک سانپ پال رکھا ہے جس نے ہمیں ہی ڈس لیا۔ اور پھپھو حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور میں ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گیا، کیونکہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے اور معاملہ کس قدر سنگین ہونے والا ہے۔ ایک دم سے اس نے انگلی کا اشارہ میری طرف کیا، کہنے لگی یہ سارا کیا دھرا آپ کے اس بھتیجے کا ہے، کیونکہ مجھے ان باتوں کے بارے میں پتا نہیں تھا۔ نہ جانے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہر رات یہ میرے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا اور میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج تک میں نے آپ کی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے کیا؟ اور پھپھو تو جیسے سکتے میں آ گئی، اور میرا تو جیسے اگلا سانس ہی کہیں گم ہو گیا۔ میری شرافت کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، میری ہمدردی خاک میں مل چکی تھی۔ وہ اس قدر گھٹیا لڑکی ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے گناہ کا الزام مجھے دے رہی تھی، میرے سر ڈال رہی تھی۔ ایک دم سے پھپھو جیسے ہوش میں آ گئی، میری جانب بڑھنے لگی اور میں آہستہ آہستہ قدم پیچھے کی طرف سرکانے لگا، کیونکہ میرے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی صورتحال بن گئی تھی اور کشف مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ پھپھو مجھ پر جھپٹتی، میں نے ایک دم سے